بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا ISL 202 کا لیکچر نمبر 12 کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں بھی ہم لوگ احادیث کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی سائنسز کے بارے میں۔ جیسے ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا نا کہ کچھ احادیث کی ہم لوگوں نے ٹرانسلیشن پڑھی تھی، تو آج کے لیکچر میں بھی ہم لوگ احادیث ہی پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ یہ ہے، وہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جب بچے آپ کے 7 سال کے ہو جائیں تو آپ انہیں نماز کی دعوت دیں، ان کو نماز پڑھنا سکھائیں، ٹھیک ہے؟ اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پہ ایون کہ آپ ان کو سزا بھی دیں، ان کو ان کی بستروں سے اٹھائیں۔ یہاں پہ سب سے پہلا جو ایک اسلام میں جو لیسن دیا جاتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نماز کی دعوت، نماز کی ٹیچنگز جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ہمیں سکھانی چاہیے۔ پیرنٹس پہ یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو سکھائیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور یہ بھی پیرنٹس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو عمر کے ساتھ ساتھ آنے والی تبدیلیوں کے بارے میں بھی بتائیں اور ان کو سکھائیں کہ آپ لوگوں نے ان تبدیلیوں کو کور کیسے کرنا ہے۔ اور جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو یہ بھی کہا گیا کہ پیرنٹس جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اپنے ساتھ ان کو کھڑا کریں۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ گائیڈنس دی ہے کہ ایک اچھا بہترین تحفہ باپ کی طرف سے بچے کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اسلام کے جو جتنے بھی ایٹیکیٹس اور جو رولز ہوتے ہیں وہ سکھائیں۔ جامع ترمذی میں یہ والی حدیث موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی ہمارے پاس حدیث ہے کہ پرفیکٹ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور زبان سے، ہاتھ اور زبان دونوں سے دوسرے مسلمان بالکل محفوظ رہیں۔ زبان سے محفوظ ہونے کا یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، گندی زبان نہیں استعمال کرنی، گالیاں نہیں دینی، لعنت نہیں کرنی، بےعزتی یعنی کہ انسلٹ نہیں کرنی دوسروں کی، اور فتوے نہیں جھاڑنے بلا وجہ کے اور غلط۔ اور ہاتھ سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، ریپ نہیں کرنا، ڈکیتی، چوری چکاری یہ چیزیں نہیں کرنی۔ اچھا، یہاں پہ بھی ایک اور چیز یہاں پہ کہ یہاں پہ اگر آپ لوگ حدیث میں دیکھیں نا، لسانی ہی لفظ پہلے یوز ہوا، لسان ہی یعنی کہ زبان، اور وجاتی ہی یدئی جو ہوتا ہے نا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہاتھ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ہاتھ کا بعد میں تذکرہ ہوا، زبان کا پہلے ہوا ہے۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ انسان سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتے ہی زبان سے ہیں، اور زبان سے جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے اس کی پین زیادہ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دی فزیکل ہارم۔ ہمارا جو دین ہے وہ ہمیشہ امن پہ زیادہ زور دیتا ہے، اور امن کی دعوت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، تمام انسانیت کے ساتھ پرامن رہنے کی تلقین ہمیں کرتا ہے ہمارا اسلام۔ اسلام کا مطلب یہی ہے کہ امن کا مذہب، ٹھیک ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے سیکیورٹی، تحفظ۔ اور ایون کہ اگر آپ لوگ دیکھیں جب آپ لوگ نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے آخر میں بھی آپ لوگ سلام ہی کرتے ہیں۔ تو سلام کیا ہے؟ ایک امن ہے ہمارے پاس۔ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، یعنی کہ تم پر سلامتی ہو، سلامتی کا دین ہے نا ہمارا۔ جب آپ چاند دیکھتے ہیں تو اس وقت بھی آپ دعا مانگتے ہیں، تو آپ اصل میں وہاں پہ بھی امن اور تحفظ ہی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جب چاند دیکھنے کی جو دعا ہوتی ہے، اللہم احللہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام، یعنی کہ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے بالکل سیف، سیکیور، ہیلدی اور اسلامکلی بھی ہمارے لیے بینیفیشل بنا دے۔ اچھا، اس کے بعد ہم لوگ آگے چلتے ہیں۔ ایک جگہ پہ روایت ہوئی ہے کہ اب حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کی ہے کہ 10ویں ذی الحج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا منا میں، اور اس خطبے میں انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ آج دن کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آج ایک مقدس دن ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ ایک مقدس شہر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک کیا ہے؟ مقدس مہینہ ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے آپ لوگ دیکھیں نا، آپ جب پڑھتے ہیں نا، جب آپ لوگ حدیث سنا رہے ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نا کہ جو مجھ سے کچھ سننے یا میری حدیث کو آگے پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ کر دیتے ہیں، یعنی کہ احادیث سنانے کا بھی اتنا زیادہ ثواب ہے۔ میں آپ کو احادیث سنا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا اجر دے، ایون کہ میں کل کو مر بھی جاؤں گی، چینل تو چلتا رہے گا، تو میری یہ احادیث جب تک سننی جائیں گی تب تک شاید اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میری قبر پہ بھی وہ رحمتیں نازل کرتے رہیں گی، آمین۔ اچھا، خیر، یہاں پہ ہمیں اس حدیث میں ایک تو یہ بات سکھائی جا رہی ہے کہ لوگوں کو کوئی اویئرنیس دینی ہو تو سوال پوچھنا سب سے بہترین طریقہ ہے۔
ایون کہ بیسٹ ٹیچنگ میتھڈ بھی وہی ہوتا ہے کہ سوال کرنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیں. تو یہ ہمیں اس حدیث میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ وہ طواف کر رہے تھے کعبہ کا. میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اے کعبہ بے شک تو بہت زیادہ شاندار ہے, بہت زیادہ باعزت ہے, بہت زیادہ مقدس ہے, لیکن جو ایک اہل ایمان ہوتا ہے نا, ایک ایمان والا مرد ہوتا ہے, ایک آدمی ہوتا ہے, اس کی زندگی, ایون اس کی دولت, اس کی عزت اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم سے بھی زیادہ مقدس ہے. آپ لوگ یہاں پہ دیکھ لیں کہ ایمان والوں کا کیا رتبہ دیا گیا ہے. اس کے بعد آگے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو ناانصافی کوئی کرتا ہے نا, تو ناانصافی کیا ہے, قیامت کے دن کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے ناانصافی, ٹھیک ہے. اور جو حسد کرتا ہے وہی انسان آگے کیا کرتا ہے کہ ناانصافی کرتا ہے, کیونکہ حسد کی وجہ سے وہ اس انسان سے وہ چیزیں لینا چاہ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایون کہ جو چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں حسد میں وہ بھی ٹھیک لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اگلی یہاں پہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ حضرت سعید خدری نے اس کو رپورٹ کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ہے کہ جب تم کبھی برائی کو دیکھو تو تم اس کو پہلے ہاتھ سے بدلنے کی یا اس کو روکنے کی کوشش کرو. اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو تم اس کو زبان سے روکو. اگر تم زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو تم اس کو دل میں برا جانو, اور یہ ایمان کا بالکل کمزور درجہ ہے. ایون جو برائی ہے اگر وہ نہیں رکے گی تو پوری کی پورے جتنا بھی ہمارا معاشرہ ہوگا وہ سارے کے سارا برائیوں سے بھر جائے گا. 3 لیول جہاں پہ بتائے ہوئے ہیں, ایمان کے 3 درجے بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیسے ہاتھ سے, زبان سے اور دل سے آپ نے کسی بھی برائی کو روکنا ہے اور اچھائی کا آپ نے حکم دینا ہے. ہاتھ کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہوتی ہے جن کے پاس اتنی اتھارٹی اور اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک سکیں. زبان سے روکنے کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہوتی ہے جو بہت اچھا بول لیتے ہیں, پراپر وے میں جو ہے وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں اور آگے تبلیغ دے سکتے ہیں. اور برا جو جاننا ہے, کسی برائی کو برا جاننا, یہ تو پھر تمام مسلمانوں پر لازم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں. اگلی ایک اور سورۃ آل عمران میں فرمایا گیا ہے کہ او مسلمز, یعنی کہ اے مسلمانوں, تم ایک بہترین ایک امت ہو یا ایک بہترین قوم ہو جو کہ انسانیت کے لیے بھیجی گئی ہے, اور تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو, اور تم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو. اچھا, یہاں پہ ایک اور بات بتائی گئی کہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ایون کہ اس کی جو آنتیں ہیں وہ اس کے معدے سے باہر آ جائیں گی, اس کے پیٹ سے باہر آ جائیں گی, اور پھر وہ ان آنتوں کے ارد گرد چکر ایسے لگائے گا جیسے گدھے کو کسی مل کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور وہ چکر لگاتا رہتا ہے. جو جہنمی ہوں گے وہ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے, اسے پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں کیا گیا, تو وہ کیا تم نے نیکی کی دعوت اور برائی سے نہیں روکا تھا, تو وہ کہے گا کہ ہاں میں نے ایسا روکا تو تھا لوگوں کو, اور میں نے نیکی کی دعوت بھی دی تھی اور میں نے برائی سے بھی روکا تھا, لیکن میں نے یہ کام اپنے لیے نہیں کیے. میں دوسروں کو تو برائی سے روکتا تھا لیکن خود کو برائی سے میں نے باز نہیں رکھا. دوسروں کو اچھائی کی دعوت دیتا تھا لیکن میں نے خود اچھائی نہیں کی. اچھا, جو ہوتا ہے نا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, اس کی ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہوتی ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود نیکی بھی کرتے ہیں اور نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جب برائی سے خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خود تو اچھائی کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کو اچھائی کا حکم نہیں دیتے, خود گناہ نہیں کر رہے ہوتے لیکن دوسروں کو بھی گناہ سے نہیں روک رہے ہوتے. تیسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو تو اچھائی کا حکم دیتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے, برائی کو روکتے تو ہیں لیکن خود برے کاموں سے نہیں روکتے. چوتھے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نہ ہی خود کوئی اچھا کام کرتے ہیں نہ ہی دوسروں کو اچھے کام کا حکم دیتے ہیں, اور ایون کہ جو خود بھی برائی کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی نہیں روکتے. اور پانچویں وہ ہوتے ہیں جو نہ خود اچھا کام کرتے ہیں, ایون کہ دوسروں کو بھی اچھا کام کرنے سے روکتے ہیں, اور خود بھی برے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو برے کاموں میں انکریج کر رہے ہوتے ہیں. یہ 5 کنڈیشنز ہیں جو کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک اور یہاں پہ حدیث بیان ہوئی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ قیامت کے دن انسان کا جو انسان ایک قدم بھی رب کی موجودگی میں موو نہیں کر سکے گا حتیٰ کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. یعنی کہ جب 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہو جائے گا تب کوئی انسان ہل سکے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے. پہلا سوال اس کی زندگی کے بارے میں کیا جائے گا کہ کیسے گزاری. پھر اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کو کیسے بسر کیا. اس کے بعد دولت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیسے کمایا اور کہاں اس کو خرچ کیا. اس کے بعد اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ علم پر عمل کتنا کیا, کیسے کیا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک تو دیکھیں جو انسانوں کے جو زندگی کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. ایون کہ قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور جنوں کو سوائے اپنی عبادت کے لیے, یعنی کہ صرف اپنی عبادت کے لیے انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اگلی حدیث ہے ما عالی من اقتصد, یعنی کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی بھی دوسروں کا محتاج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, وہ محتاج نہیں ہوا, وہ محتاج نہیں ہوگا. اچھا, یہ اس کی عربک آپ لوگ یاد کر لیں کیونکہ یہ چھوٹی سی ہے نا تو چھوٹی کا حدیث آ جاتی ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قیامت کے دن جو ترازو رکھا جائے گا تو ترازو میں اہل ایمان کے لیے سب سے بھاری چیز اس کی اچھائیاں, اچھا اخلاق ہوگا. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ جو بھاری چیز ہوگی وہ کیا ہوگی, اس کا اچھا اخلاق ہوگا. نبی کریم اللہ تعالیٰ بے شرمی کو اور گندی چیزوں کو, گندی گالیاں دینے والے منہ کو پسند نہیں کرتے. سب سے زیادہ جو بھاری چیز ہے نیکیوں میں وہ کیا ہوں گے, اچھے اخلاق ہوں گے. تو اخلاق کو اپنے بہترین بنانا ہوتا ہے. اور اخلاق کیا ہوتے ہیں, اسمائل کر دینا, بہترین انداز میں بولنا, نرمی کے ساتھ بات کرنا. اور جو اللہ تعالیٰ کو ٹریٹس برے لگتے ہیں بہت زیادہ بیڈ مینرز میں, وہ یہ ہے انڈیکنسی اور فاؤل لینگویج. یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ بری لگتی ہیں. حدیث میں بھی یہ بات جو ہے وہ بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک تو بے شرم لوگ اور جو ولگر یعنی کہ بالکل بےہودہ جو لینگویج ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ اس چیز کو بالکل ناپسند کرتے ہیں, نفرت کرتے ہیں اس چیز سے. انشاءاللہ اگلا جو لیکچر نمبر 13 ہوگا اس میں ہم لوگ مزید چیزوں کے بارے میں بات کریں گے. آج کا لیکچر ہمارا اتنا ہی تھا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے والدین کو لمبی زندگی عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.